قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اور وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ درخواست کیجئے اپنے رب سے کہ ہم سے بیان کر دے اس بیل کی صفتیں کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا بیل ہو کہ نہ بالکل بوڑھا ہو نہ بہت بچہ ہو بلکہ پٹھا ہو، دونوں عمروں کے درمیان میں، سو اب زیادہ حجت مت کیجئے بلکہ کر ڈالو جو کچھ تم کو حکم ملا ہے۔ کہنے لگے کہ اچھا یہ بھی درخواست کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ ہم سے یہ بھی بیان کر دیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک زرد رنگ کا بیل ہو جس کا رنگ تیز زرد یعنی تیز پیلا ہو کہ دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہو۔ کہنے لگے کہ اب کی بار اور ہماری خاطر اپنے رب سے دریافت کر دیجئے کہ ہم سے بیان کر دیں کہ اس کی خوبیاں اور صفتیں کیا کیا ہوں، کیونکہ ہم کو اس بیل میں اشتباہ یعنی صفتیں پہچاننے میں شک و شبہ ہے، اور ہم ضرور انشاءاللہ تعالی اب کی بار ٹھیک سمجھ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ حق تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وہ نہ تو حل میں چلا ہوا ہو کہ جس سے زمین جوتی جائے اور نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا جائے، غرض ہر قسم کے عیب سے سالم ہو اور اس میں کوئی داغ نہ ہو۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اب آپ نے پوری بات فرمائی، پھر اس کو ذبح کیا، اور ان کی حجتوں سے بظاہر کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون۔ اور جب تم لوگوں میں سے کسی نے ایک آدمی کا خون کر دیا پھر ایک دوسرے پر اس کو ڈالنے لگے، اور اللہ کو اس معاملے کا ظاہر کرنا منظور تھا جس کو تم پوشیدہ رکھنا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ اس کو اس کے کوئی سے ٹکڑے سے چھوا دو۔ اسی طرح حق تعالی قیامت میں مردوں کو زندہ کر دیں گے، اور اللہ تعالی اپنی قدرت کے نظارے تم کو دکھلاتے ہیں، اسی امید پر کہ تم عقل سے کام لیا کرو۔ ایسے ایسے واقعات کے بعد تمہارے دل پھر بھی سخت ہی رہے، یوں کہنا چاہیے کہ ان کی مثال پتھر جیسی ہے، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جن سے بڑی بڑی نہریں پھوٹ کر چلتی ہیں،
اور انہی پتھروں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، پھر ان سے اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا ہی پانی نکل آتا ہے، اور انہی پتھروں میں کچھ ایسے ہیں کہ جو خدا کے خوف سے اوپر سے نیچے لڑھک آتے ہیں، اور حق تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، کیا اب بھی تم امید رکھتے ہو کہ یہ یہود تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں کہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اس کو کچھ کا کچھ کر ڈالتے تھے، اور اس کو سمجھنے کے بعد ایسا کرتے اور جانتے تھے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور جب ملتے ہیں منافقین یہود مسلمانوں سے تو ان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے، اور جب تنہائی میں جاتے ہیں یہ بعض دوسرے کچھ اعلانیہ یہودیوں کے پاس تو ان سے کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتلا دیتے ہو جو اللہ نے تم پر ظاہر کر دی ہے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ تم کو حجت میں مغلوب کر دیں گے کہ یہ مضمون اللہ کے پاس سے ہے، کیا تم اتنی موٹی بات نہیں سمجھتے؟ کیا ان کو علم نہیں ہے اس کا کہ حق تعالیٰ کو سب خبر ہے ان چیزوں کو بھی جن کو وہ پوشیدہ رکھتے ہیں، اور ان کی بھی جن کا وہ اظہار کر دیتے ہیں؟ اور ان یہودیوں میں بہت سے ان پڑھ بھی ہیں جو کتابی علم نہیں رکھتے، لیکن بغیر سند کے دل خوش کرنے والی باتیں بہت یاد ہیں، اور وہ لوگ اور کچھ نہیں خیالات پکا لیتے ہیں۔ تو بڑی خرابی ان کی ہوگی جو لکھتے ہیں عدل بدل کر کتاب توریت کو اپنے ہاتھوں سے، پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ حکم خدا کی طرف سے ہے، غرض صرف یہ ہوتی ہے کہ اس ذریعے سے کچھ نقد کسی قدر تھوڑا وصول کر لیں، سو بڑی خرابی آئے گی ان کو اس کی بدولت جس کو ان کے ہاتھوں نے لکھا تھا، اور بڑی خرابی ہوگی ان کو اس کی بدولت کہ جس کو وہ وصول کر لیا کرتے تھے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة۔ اور یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہرگز ہم کو دوزخ کی آگ چھوئے گی بھی نہیں مگر بہت تھوڑے دن جو انگلیوں پر گن لیے جا سکیں۔ آپ یوں فرما دیجئے، کیا تم لوگوں نے حق تعالیٰ سے اس کے متعلق کوئی معاہدہ لے لیا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے معاہدے کے خلاف نہ کریں گے، یا اللہ تعالیٰ کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی کوئی علمی سند اپنے پاس نہیں رکھتے؟ کیوں نہیں کہ جو شخص جان بوجھ کر بری باتیں کرتا رہے اور اس کو اس کی خطا اور قصور اس طرح گھیر لے کہ کہیں نیکی کا اثر تک نہ رہے، سو ایسے لوگ دوزخ والے ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے نیک کام کریں، ایسے لوگ جنت والے ہوتے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ زمانہ یاد کرو جب لیا ہم نے توریت میں قول و قرار بنی اسرائیل سے کہ
عبادت مت کرنا کسی کی سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور ماں باپ کی اچھی طرح خدمت گزاری کرنا، اور رشتہ داروں و قریبی لوگوں کی بھی، اور یتیم بچوں کی بھی، اور غریب محتاجوں کی بھی، اور عام لوگوں سے بات بھی اچھی طرح اچھے اخلاق سے کرنا، اور پابندی رکھنا نماز کی، اور ادا کرتے رہنا تم زکوٰۃ کو۔